جہاں دین معاون ہوں، بیویاں معاون ہوں، اللہ ان سے بڑا کام لیتا ہے۔ جہاں بیویاں معاون نہ ہو نا، وہ خود تو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کا کام زیادہ پھیلتا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی سوچ سمجھ کے کرو، اللہ سے مانگ کے کرو، دین میں معاونت کرنے والی، داعیانہ مزاج رکھنے والی، عصمت کی حفاظت کرنے والی، خاوند کو دین کے کام میں مجبور کرنے والی ہو، سوچ سمجھ کے شادی کرو۔ انبیاء علیہ السلام کتنے ہوئے ہیں؟ 1.25 لاکھ 2 لاکھ کے قریب۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اماں حوا تھی، دین کے کام میں فل بٹا فل تعاون کرنے والی، اولاد نیک ہوئی۔ ایک واقعہ ہوا بس ایسا۔ آگے چلیں، حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کے بعد آئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ کوئی نہیں دیا۔ کہتے ہیں کشتی میں 80-82 لوگ تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ خود محنت کی، بیوی نے ساتھ نہیں دیا، کام نہیں پھیلا۔ آگے چلیں، 1000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب نبی بھیجے، اور ایک نبی بھیجا جو سب پہ بھاری، نبی علیہ السلام۔ پھر 1000 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس امت کے بعد سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ اور پھر 1000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، اللہ میاں نے اٹھا لیا اوپر، شادی جو نہیں کی۔ یہ تو لطیفہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، نبوت نہیں ختم ہوتی نبی کی، لیکن شریعت چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت چلائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر شادی کریں گے قوم شعیب میں، وہ ساتھ دے گی، پھر کام پھیلے گا۔ تو بیوی جس کا دین کے کام میں معاون ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس سے بڑا کام لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وہ تذکرہ آیا نہیں، آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں، ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں، سب کے سب تعاون کرنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے وہ امت عطا فرمائی جو قیامت کے دن ساری امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور دوسری امتوں کی، دوسرے نبیوں کی گواہی دے گی۔ تو اس لیے جو ہے بیوی سوچ سمجھ کے کریں، جنہوں نے پہلے کی ہوئی ہیں اور وہ ساتھ نہیں دے رہی تو پھر دوسری کریں، اور دوسری اگر نہیں کر سکتے تو مفتی طارق مسعود صاحب سے رابطہ کریں۔ نہیں تو بھگتیں، محنت کریں، خود تو کامیاب ہونا کم از کم، اور بیوی ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، وہ اصل میں جنت کی طرف دھکا دیتی ہے۔ تو جنت میں چلے جائیں۔ بیوی کہتے ہیں نا، ہماری بعض مقولے نا جلدی مشہور نہیں ہوتے، شاید ہمارے بعد مشہور ہوں۔ یہ بیویاں جو ہیں نا، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہیں، اس طرح کی تنگ کرنے والی، اونچا اڑانے کے لیے، مقام اونچا دلانے کے لیے۔ اس لیے کہ صبر سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کو ترقی دلا کر اللہ کا قرب نہ دلاتا ہو۔ صبر، تو بیوی صبر کی مشق کرواتی ہے، ساری زندگی صبر کی مشق کرواتی ہے، اور یہ گھل گھل کے نا بڑی جلدی اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، یعنی وصال ہو جاتا ہے۔